الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں ہمیں اور آپ کو ایک نہایت اہم سبق یاد دلا رہا ہے اور یہ بتلا رہا ہے کہ دیکھیے ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہم اور آپ ایمان والے ہیں. ہم نے اور آپ نے یہ کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اور کلمہ کا مطلب یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ اللہ تو جو کہے گا، تو جو فرمائے گا اس پر ہم عمل کریں گے، اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو فرمائیں گے اور جو کہیں گے اس پر عمل کریں گے. اور اسی کا نام ہے شرعیت، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت، کہ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو، جس دین کو لے کر آئے، ہم اور آپ اس پر مکمل طور پر عمل نہ کریں اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر. ایسا نہیں، قرآن پاک میں دوسری جگہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر اور انکار کرتے ہو بعض کتاب پر. معلوم ہوا ان آیات، ان احادیث کی روشنی میں کہ ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنا مکمل طور پر ہوگا، اپنے دین پر عمل کرنا مکمل طور پر ہوگا، قرآن پاک پر ہمارا مکمل عمل ہوگا، حدیث پاک پر ہمارا مکمل عمل ہوگا، تب ہم کہا جائیں گے کامل مومن. یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے نازل ہونے کا سبب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جاتے ہیں. انہیں جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور وہ آسمانی کتابوں کے بڑے عالم تھے، تورات و انجیل کے، اور انہیں یہ معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں گے، وہ ان کے انتظار میں تھے. جب انہیں پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر ان کی زبان سے یہ بات نکلی کہ یہ چہرہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. بس ان کے دل نے یہ گواہی مان لی اور یہ گواہی دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ کلمات سنے جس کے بارے میں پہلے تشریح ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا خوب کھلاؤ،
وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور تم رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہو۔ پھر وہ حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک پر ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان لے آ کر وہ آتے ہیں، ابھی مومن ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، لیکن ابھی یہودیت ایک دم سے نکلے گی تو نہیں، کیونکہ کئی سالوں سے یہودی تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، کتاب کے اچھے جاننے والے تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا، اس لیے کہ یہودیت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا، اس لیے یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اب ان کے دل میں یہ آیا کہ اسلام میں، شریعت میں، دین میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی لازم، ضروری اور واجب تو ہے نہیں، لہذا اگر میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا جو شریعت اسلام میں ایک مباح اور ایک جائز چیز ہے، تو جس سے اسلام پر کوئی حرج لازم نہیں آئے گا، اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، وہ ایک مباح، ایک جائز چیز کو انہوں نے اپنے اوپر کیا کر دیا، حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہ کیسا کہ کچھ تو چیزیں عمل کرو کس پر، یہودیت پر، اور کچھ باتوں پر عمل کرو کس پر، اسلام پر، یہ نہیں ہو سکتا۔ ادخلوا، داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر، یا تو مکمل اسلام پر عمل۔ کتنی باریک چیز، آپ سوچئے ہم اس آیت کو سامنے رکھیں اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کتنا مکمل طور پر اسلام پر عمل کرتے ہیں، ایک ایک شریعت کے حکم پر ہمارا عمل ہے یا نہیں، یا پھر ہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ ہمارا عمل کچھ تو کتاب اللہ پر ہے اور کچھ کتاب اللہ سے ہمارا انکار۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں یہی دیکھا جائے گا۔ وہاں جو بات حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اوپر ناجائز کی، وہ کوئی حرام چیز یا کوئی فرض چیز کو ناجائز نہیں کیا، ایک مباح چیز تھی، اگر اس کو انسان چھوڑ بھی دے، آج ہم پوری زندگی میں گوشت کا کھا رہے اونٹ کا، لیکن کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر دیا، اللہ نے اس کو روک دیا۔ خود نبی اکرم خاتم الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کے کھانے کو اپنے اوپر حرام کر دیا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا کبھی بھی، یہ قسم کھا لی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، اے نبی کیا تم اپنے اوپر حرام چیز حلال کو حرام کیوں کر رہے ہو؟ جب ایک چیز حلال ہے اس کو حرام کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے روک دیا۔ معلوم ہوا کہ شریعت اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے لازم ہے، ہم کسی بھی حکم کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم کسی بھی حکم پر اس طرح کہ ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، نہیں چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ آج افسوس ہے، آج ہم مسلمان، اس آیت کریمہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی زندگی کا سروے و جائزہ کریں، ہم کتنے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں اور کتنی حرام کردہ چیز کو ہم کر رہے ہیں۔ سودی لین دین دیکھو کتنا عام ہے، آج گھر گھر میں سود پہنچ چکا ہے، جہاں تھوڑا سا ہوا سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا فائدہ نظر آیا سود کا لین دین کر دیتے ہیں، ذرا بھی دل پر اثر نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن پاک نے کتنا سختی سے اس پر ممانعت کی، کتنی سختی سے ممانعت کر دے، سنو پھر انسان کر لیتا ہے، رشوت، بہت خیانت،
بازی، اس طریقے سے مال کا کمانا، حالانکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن، شیطان کبھی نہیں جائے گا۔ ہم مسلمان شریعت اسلام پر، دین اسلام پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے اس پر ہم عمل کریں، کبھی نہیں جائے گا شیطان۔ وہ تو ہمیں طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا اور یہ کہے گا یہ کر لو، وہ کر لو، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، اور ہمیں اللہ کے فرائض سے دور کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، میں نے یہ آیت کریمہ اس لیے تلاوت کی، ابھی آج ہم اور آپ ایک پریشانی کے اندر مبتلا ہے اور ایک سخت آزمائش میں مبتلا ہے۔ دیکھیے آزمائش اور پریشانی کا آنا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ جو کچھ بھی پریشانیاں آزمائشیں آتی ہے یہ ہمارے کرتوت کی بنیاد پر آتی ہے، ہمارے اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر آتی ہے۔ ہمیں تو چاہیے ہم اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس کا خلاصہ ہے، جب انسان اللہ سے رشتہ توڑ دیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود نبی پاک سرکار دو عالم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے، جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس پر بھی ہمیں عمل کرنے میں روکا جاتا ہے اور روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اب ذرا بتائیے کتنی خطرناک سازش اور کتنی خطرناک چیز کہ ہمیں قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، ہمیں حدیث شریف سے دور کیا جا رہا ہے، ہمیں شریعت اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں تم اس چیز کے پابند نہیں ہو جس کو تم کہہ رہے ہو، بلکہ ہم جو کہہ اس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو سوچے، یقین جانیے پھر وہ اسلام میں کہاں سے باقی رہے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو آج یہ دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ قرآن کا احکامات کیا ہے، حدیث شریف ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اس پر ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے، اور ہمیں اپنی گھر کی مستورات کو بھی اس کی تعلیم دینا ہے کہ دیکھیے دنیا والے تمہیں تھوڑا سا لبانے کی اور تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی اور تمہیں یہ بتائیں کہ ہم تمہیں یہ دیں گے یہ دیں گے، اس طرح کہہ کر تمہیں دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، تم اس طرح مت کرنا۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک سازش انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ ہمیں تو بس دل پر یقین کر لینا ہے اور اپنے اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو چیز دعا کر سکتے ہو کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں اللہ سے، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اپنا آپ کو اس سے بچا لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا اس پر اپنے آپ کو مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ جب اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے اور ہمارا اللہ ہمارا ہو جائے گا، ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ ہمیں محبت کرنے والا ہو جائے، اور اگر اللہ یہ چاہے کہ کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں کر سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور اس کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنو، پوری دنیا مل کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا، اور پوری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں اور اپنے اللہ سے مانگے کہ یا اللہ آج جو قانون لانے جا رہے ہیں وہ قانون سراسر قرآن کے خلاف، وہ قانون سراسر حدیث شریف کے خلاف جا رہا ہے، اے اللہ تو ہی ہماری مدد فرما۔ اور یاد رکھیے اگر اللہ ہماری مدد فرمائے گا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچ سکتی، لیکن شرط یہ کہ پہلے ہم اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔
ہم تو بہت ساری چیزوں میں قرآن کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم تو بہت ساری چیزوں میں حدیث شریف کے خلاف کر رہے ہیں۔ اب جو اس کو کرتا ہے تو اسی کے اتنی ہیڈیک ہو، جب وہ خود مکمل طور پر قرآن پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، جب وہ خود حدیث شریف پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ یا جو UCC کا جو قانون ہے اس کے اندر جو چیزیں ہم پر ڈالی جا رہی ہیں، یقین جانیے بہت ساری باتیں ڈائریکٹ قرآن پاک کے خلاف ہیں۔ کیا کوئی مسلمان اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ جو چیزیں قرآن پاک کے خلاف ہو ہم اس پر عمل کریں؟ ادنا سے ادنا مسلمان بھی وہ قرآن کے خلاف کام کرنے پر تیار نہیں ہوگا، ادنا سے ادنا مسلمان۔ اور ادنا سے ادنا مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو لے کر آئے اس سے محبت۔ اور یہاں بالکل طلاق ثلاثہ کا قانون جب نافذ ہو گیا، اب دیکھیے بالکل سراسر آپ نہ ایک طلاق دے سکتے نہ دو طلاق دے سکتے۔ اگر ایک طلاق یا دو طلاق کا آپ نے فتویٰ دیا آپ کی پکڑ، اور اس میں ہم لوگ پریشان ہو چکے ہیں۔ حالانکہ طلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، اللہ نے صاف فرمایا تم دو طلاق دے سکتے ہو، لیکن اللہ نے فرمایا قانون نہ کہنا، کچھ نہیں کر سکتے۔ کتنی مشکل چیز۔ اگر اسی طرح UCC کا نافذ ہو جائے اس میں تو بہت ساری چیزیں جو قرآن پاک کے خلاف ہیں۔ ایک مرد کا انتقال ہو جائے، اگر آپ کے پاس آوے مسئلہ لے کر کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری دو بہنیں ہیں، ہم دو بھائی ہیں، آپ ہمیں اس کا حصہ کر کے دے دیجئے۔ اب اگر کسی نے مفتی نے بیچارے نے حصہ کر کے دے دیا کہ بھائیوں کو ڈبل اور عورتوں کو سنگل، اور کسی عورت نے کیس داخل کر دیا تو یہ مفتی جائے گا جیل میں۔ کیوں کہ اس نے قرآن کے مطابق تو فتویٰ دیا ہے لیکن شریعت کے مطابق قانون کے مطابق نہیں۔ قانون نے UCC کے اعتبار سے یہ لاد دیا ہے کہ مرد ہو کہ عورت ہو دونوں کا حصہ سرکار ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ ذرا بتائیے سرا عدت قرآن پاک نے فرمایا واللہ کہ قرآن پاک جب کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے عورت کو عدت میں بیٹھنا فرض، قرآن پاک کہہ رہا ہے، لیکن UCC کیا کہہ رہی ہے؟ عدت بالکل نہیں۔ اب اگر کوئی اس کو عدت میں بٹھائے زبردستی اور اگر کیس داخل کر دے تو بٹھانا نہ جائے گا جیل میں، بہت مشکل۔ اگر آج ہم اور آپ اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ سے نہیں مانگیں گے اور اگر یہ UCC ہم پر لاد دیا گیا تو یقین جانیے ہمارے آج تو ہم جانتے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، مگر آنے والی نسل تو اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ قرآن کے خلاف ہے، اور تو یہی سمجھے کہ قانون ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اب بتائیے ہماری نسل اسلام پر باقی رہے گی؟ ہم تو ابھی باقی رہیں گے، کیوں؟ ہم تو زبردستی ہے، ہمیں معلوم ہے یہ ہو رہا ہے اور ہمیں مشکل ہے، ہم تو اس کو غلط سمجھ کر، لیکن آنے والی نسل کو کچھ معلوم نہیں ہوگا اور وہ تو اس کو اصل سمجھ کر اس پر عمل کرے گی، تو یاد رکھیے کیا ہوگا۔ بہت مشکل مسئلہ ہے، بہت ڈرنے۔ میں تو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ چاہے کوئی کچھ بھی کہے، کیا بھی کرنا چاہے، لیکن ہم اللہ سے خود دعا کریں، راتوں کو اٹھ کر اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ انشاءاللہ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی تو یہ چیز اور یہ قانون یہ UCC نافذ نہیں ہو سکتا، رد ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا کوئی عمل اور ہمارا رونا نہ ہو، ہم خود اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط نہ کریں اور ہم خود شریعت اور سنت کے خلاف کام کرتے رہیں تو پھر ہمارا اللہ ہم سے کیا ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ آج دیکھیں حدیث شریف کے اندر ہے کہ ایک شخص لمبے سفر سے جائے، اس سے مراد بہت سے محدث گئے تو عمرے کا سفر یا حج کا سفر، کہاں جائے؟ بیت اللہ، اور وہاں جا کر دعا کرے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملبسہ حرام ومشربہ حرام ومطعمہ حرام انا یستجاب، کہ یہ اس کا کپڑا حرام کا، حرام چیز ہے، سودی لین دین میں مبتلا ہو، اور کپڑا اس کا
کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کب دعا مانگتے ہماری دعائیں قبول نہیں تھی. ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے رہے، سب کچھ کرتے، لیکن یہ تو سوچو کہ آپ جو کمائی، آپ کی جو کمائی ہو کیسی؟ اگر کمائی حرام کی ہوگی تو کبھی کچھ بہت ساری چیزیں میں لے کے آیا تھا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کتنی چیزیں قرآن حدیث کے خلاف ہیں. دیکھیے ایک قانون تو یہ ہے کہ اگر عمر ہوگی کیا 18 سال لڑکی کی اور 21 سال لڑکے کے، اگر اس سے پہلے شادی کی تو آپ کا رجسٹر نہیں ہوگا نکاح. اور اگر یہی دونوں بغیر شادی کے ساتھ میں رہتے تو رجسٹر ہو جائے گا. اور یہی دونوں بغیر شادی کے اگر اس کا بچہ پیدا ہوا تو ان کے UCC قانون کے اعتبار سے وہ وارث ہوگا. حرام کا پیدا ہوا بچہ یہ وارث ہوگا. ذرا بتائیے. اور ہماری شریعت کہتے ہیں حرام کا بچہ وارث کہاں سے ہوگا؟ اس کا نسب ہی نہیں ہے. اسی طرح متبنہ لے پالک وہ بچہ اس کو بھی وارث مانا ہے، اس کو بھی ان UCC قانون کے اعتبار سے اس کے اندر داخل کیا. کتنی خطرناک باتیں کیسی دیکھیں. ایک بات یاد رکھیے، یہ جو ہماری جو شریعت ہے وہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے. ہماری جو شریعت ہے، ہمارا تو لو ہے، اور ہمیں تو اس پر آزادی ملی تھی جب آزاد ہوا ہندوستان کہ تم اس پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو. وہ اس کو بدلنا چاہتے، اس لیے ہم اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے قرآن پر عمل کریں گے، ہم حدیث شریف پر عمل کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جتنا بھی قانونی اعتبار سے لڑنا پڑے گا ہم قانونی اعتبار سے لڑائی کریں گے اور اپنے حق کو لینے کی کوشش کریں گے. ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا اسلام پر باقی رہنا، اور اسلام پر جمنا مشکل ہو جائے گا. ایسی چیزیں اس کے اندر لائی گئی ہے. اللہ اکبر. ایک پرسنل لو ہے نکاح. دیکھیے کوئی مرد اگر کسی اعتبار سے اس کو دوسرا نکاح کرنے کی بہت ضرورت پیش آ گئی نہیں کر سکتا. عورت اگر اس کو نکاح کی طلاق ہو گئی، مر گئی، اس کو بھی نکاح کی اجازت نہیں. اب بیچاری کیا کرے گی؟ پوری زندگی ایسی رہے گی. سوچے انسان. نکاح کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. ڈائریکٹ قرآن کے خلاف. جتنے بھی احکامات ہیں وہ ڈائریکٹ قرآن کے خلاف. آج کیسا زمانہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر آ گیا. ہمیں آج اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور ہم بدلے اور اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرے، اور آج سے طے کرے راتوں کو رو رو کر اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ تو ہی ہماری مدد فرما. پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے اللہ کی مدد آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مدد شامل حال ہوئی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر یعنی خوب اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.